بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے ٹھیک کہا تھا کہ بیت المقدس میں جو صلیبی جرنیل ہیں انہیں معلوم ہے کہ اسلامی فوج بیت المقدس پر آ رہی ہے۔ ادھر جب سلطان ایوبی اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہا تھا، ادھر بیت المقدس میں صلیبی ہائی کمانڈ اپنے جرنیلوں کو محاصرے میں لڑنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ہم صلاح الدین ایوبی کو راستے میں نہیں روکیں گے، ان کا کمانڈر ان چیف کہہ رہا تھا۔ بے شک اس کی فوج کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اسے اسلحہ اور رسد کی کوئی پریشانی نہیں۔ اس کے امدادی انتظامات مضبوط اور قابل اعتماد ہیں۔ اسے بیت المقدس کا محاصرہ کرنے دو۔ ہمارے پاس لمبے عرصے کے لیے خوراک اور دیگر سامان موجود ہے۔ اگر محاصرہ طویل اور خوراک کم رہ گئی تو ہم مسلمانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھیں گے۔ اس سے خوراک بچے گی اور کھانے والے بھی کم ہو جائیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ بھروسہ نائٹوں پر ہے۔ انہیں باہر نکل کر حملے کرنے اور واپس آنا ہے۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ محاصرہ ناکام رہے گا۔ آپ نے فوج کی حالت کو پیش نظر نہیں رکھا، ایک جرنیل نے کہا۔ شہر میں فوج کی آدھی نفری ایسی ہے جو حطین سے اسکلات تک کی لڑائیوں سے بھاگی ہوئی ہے اور ان کا لڑنے کا جذبہ سرد پڑ گیا ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان پر صلاح الدین ایوبی کی فوج کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ تازہ دم دستے وہی ہیں جو شہر میں موجود رہے ہیں، میدان جنگ میں نہیں گئے۔ ہم نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے، کمانڈر ان چیف نے کہا۔ پادری فوج میں گھومنے پھرنے لگے ہیں۔ وہ سپاہیوں کو انجیل کے حوالے دے کر ذہن نشین کرا رہے ہیں۔ اسلامی فوج کو شکست دینا کیوں ضروری ہے، اور یہ مذہبی فریضہ ہے۔ اگر جرنیل اور دیگر کمانڈر اسے مذہبی جنگ سمجھ کر لڑیں گے تو سپاہی بھی مذہبی جوش و خروش سے لڑیں گے۔ اگر ہم بیت المقدس کی جنگ ہار گئے تو بحیرہ روم بھی ہمیں پناہ نہیں دے سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی کیوں کامیاب ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کا پکا ہے جسے وہ ایمان کہتا ہے۔ ہم نے اسے خانہ جنگی سے تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے خانہ جنگی بھی جیت لی۔ ہم نے جن مسلمان حکمرانوں کو اس کے خلاف کیا تھا وہ اس کے متی ہو گئے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی عصمتوں سے اسی کی جنگی طاقت اور سلطنت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، مگر یہ قربانی بھی ضائع ہوئی۔ یہ شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم نے عورت کو استعمال کیا اور اس امید پر بیٹھ گئے کہ صلاح الدین ایوبی گھر بیٹھے مر جائے گا۔ ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ بدری کے اعظم جو وہاں موجود تھا وہ بولا، آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ دو مذہبوں کی جنگ صرف فوجیں لڑا کرتی ہیں۔ اپنے مذہب کے فروغ اور دشمن مذہب کی تباہی کے لیے بے شک تلوار ضروری ہے، لیکن دشمن کے ذہن اور اس کی روح کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقے ضروری تھے جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں ضائع ہوئیں۔ ہم اپنی ان بیٹیوں کو راج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے غیر معمولی حسن کی بدولت بڑے اونچے درجے کے حاکموں کی بیویاں بننا اور شاہانہ زندگی گزارنی تھی، مگر انہوں نے اپنے آپ اور اپنا مستقبل صلیب پر قربان کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے حرموں اور درباروں میں ذلیل و خوار ہوئیں۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی انہوں نے کرائی۔ مسلمان حکمرانوں کے ایمان ان لڑکیوں نے خریدے۔ ایک ہی حکمران کے اہم حاکموں میں رقابت پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ صلیب کے جرنیلوں، یہ مت بھولو کہ دشمن کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذہنی عیاشی اور جنسی جذبات پرستی پیدا کر دو۔ اسے راگ رنگ اور جھوٹی لذتوں کا عادی بنا دو۔ اس کے حکمرانوں کو تخت و تاج اور زر و جواہرات کی ہوس میں مبتلا کر دو۔ مسلمان دنیا بھر کا مانا ہوا دلیر سپاہی ہے۔ جنگی جذبہ اور مذہبی جنگ یعنی جہاد کا جتنا جنون مسلمانوں میں ہے اتنا ہم میں نہیں۔ جتنے اعلیٰ جرنیل مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں اتنے ہم نہیں کر سکے۔ یہ ان کی روایت ہے۔ اگر ہم نے ان کے ذہن بدلنے کی کوشش نہ کی تو ان کا جذبہ مذہبی جنون اور ان کی روایت زندہ رہے گی۔ اگر ان کی روایت زندہ رہی تو صلیب زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اسلام یورپ تک گیا، ہندوستان اور اس سے اوپر چین تک گیا۔ چین کا امیر البحر مسلمان رہا، وہاں کے بعض جرنیل اب بھی مسلمان ہیں۔ ہندوستان کے مشرق میں بڑے بڑے جزیروں میں چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں عربوں کی یعنی اسلام کی حکمرانی نظر آئے گی۔ آپ یہ طوفان صرف تلوار سے نہیں روک سکتے۔ ہمیں اسلام کے اس مرکز کو جسے مسلمان خانہ کعبہ کہتے ہیں مردہ کرنا پڑے گا۔ بیت المقدس پر قبضہ برقرار رکھنا پڑے گا۔ مسلمان حکمران اور بادشاہ جہاں کہیں بھی ہیں انہیں جنگی اور مالی مدد دے کر بیکار کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے حرموں میں اپنی تجربہ کار لڑکیاں اسی طرح داخل کرتے رہیں گے جس طرح عرب کی ریاستوں میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہ طریقہ یہودیوں سے سیکھا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی کردار کشی اور مذہبی بے کنی کا نہایت دانش مند منصوبہ بنا رکھا ہے۔
اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ وقت تیزی سے آ رہا ہے کہ بیت المقدس پر ہمارا مستقل قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے ارد گرد دور دور کے علاقے بھی ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ مسلمان ریاستوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر دشمن نہ ہوئے تو ان میں اتحاد بھی نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے دانشوروں نے صحیح کہا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بادشاہ سمجھیں گے، لیکن ان کی بادشاہی اور آزادی کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ کام آپ ہم پر چھوڑیں۔ یہ درپردہ اور زمین دوز کام دانشوروں کا اور مذہبی پیشواؤں کا ہے۔ آپ فوجی ہیں، میدان جنگ کی بات کریں۔ آپ کا بڑا ہی خطرناک دشمن بیت المقدس پر آ رہا ہے۔ آپ اس کو شکست دینے کی سوچیں۔ وہ اتوار کی صبح تھی اور 1187 کے ستمبر کی 20 تاریخ تھی جب سلطان ایوبی حیران کن تیز رفتاری سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق 15 رجب 583 ہجری کا روز تھا۔ صلیبیوں کو سلطان ایوبی کا انتظار تھا، لیکن انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر تیزی سے آئے گا۔ اس نے راستے میں صلیبیوں کی بلندیوں والی قلعہ بندیوں اور پوسٹوں کو نظر انداز یعنی بائی پاس کیا اور فوج کو گزار کر لے گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ قلعہ بندیوں سے صلیبیوں نے بیت المقدس کو قبل از وقت اطلاع دینے کے لیے قاصد روانہ کیے ہوں گے، لیکن کوئی بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سلطان ایوبی کے ہراول دستے شہر تک پہنچے تو اس وقت اوپر دیوار پر 2-4 سنتری کھڑے تھے۔ شہر کے دروازے بند تھے۔ اندر سے گرجوں کے گھنٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ نکارے اور بغل بج اٹھے۔ دیوار پر ہر طرف انسانوں کے سر ابھرنے لگے۔ ان سروں پر فولادی خودیں تھیں اور کمانیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ان سروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر یوں نظر آنے لگا جیسے دیوار کے اوپر انسانوں سروں کی ایک فصیل کھڑی کر دی گئی ہو۔ شہر کے مغرب کی جانب کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی دستوں کو وہاں ہمدن کر دیا اور خود شہر کے ارد گرد یہ دیکھنے کے لیے گھومنے پھرنے لگا کہ دیوار کس جگہ سے کمزور ہے اور نقب کہاں لگائی جا سکتی ہے، یا کہیں سے سرنگ کھودی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سلطان ایوبی کے نقب زن جیش جاں بازی میں مشہور تھے۔ اسلامی فوج شہر کے ہر طرف موجود تھی، لیکن بڑا اجتماع مغرب کی جانب تھا، جس جانب شہر کی دیوار کے 2 مستحکم برج تھے۔ ایک داؤد برج اور دوسرا تنکڑ برج تھا۔ ان میں دور مار تیر انداز تھے اور وہاں منجنیقیں بھی نصب تھیں۔ سلطان ایوبی شہر کے ارد گرد دیوار کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اس دوران مغرب کی جانب والے دستوں کے سالار نے آگ اور پتھر پھینکنے والی منجنیقیں نصب کرنی شروع کر دی۔ صلیبیوں نے بہادری کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنی دفاعی اسکیم کے مطابق شہر کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس میں سے زیرہ پوش نائٹ گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں تانے سر پر گھوڑے دوڑاتے نکلے اور منجنیقیں نصب کرنے والے مجاہدین پر ہلہ بول دیا۔ ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا۔ گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ کافی تھی۔ نائٹ آہن پوش تھے، اس لیے ان پر تیر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ ان کا حلہ اس قدر تیز، شدید اور غیر متوقع تھا کہ مجاہدین کو پر اثر مزاحمت کی مہلت نہ ملی۔ ان میں سے کئی نائٹوں کی برچیوں سے زخمی اور شہید ہوئے اور پیچھے آنے والے گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ گھوڑے بگولے کی طرح آئے تھے، اپنی اڑائی ہوئی گرد میں گھومے اور جب دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنے پیچھے خاک و خون میں تڑپتے کئی ایک مسلمان مہندس یعنی منجنیقیں چلانے والے چھوڑ گئے۔ سپاہی انہیں اٹھانے کو دوڑے تو 2-3 نسوانی آوازیں سنائی دیں، پیچھے رہو، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سی لڑکیاں دوڑتی آئیں۔ انہوں نے درختوں کی ٹہنیوں کے بنے ہوئے سٹریچر اٹھا رکھے تھے۔ بعض لڑکیوں کے کندھوں سے پانی کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں لٹک رہے تھے۔ اوپر سے صلیبیوں کے تیر آ رہے تھے، جن سے 2-3 لڑکیاں گر پڑیں۔ بہت سے مسلمان تیر انداز دوڑ کر لڑکیوں اور اوپر سے آنے والے تیروں کے درمیان آ گئے اور انہوں نے برجوں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جو تیر انداز پیچھے تھے انہوں نے بھی برجوں اور دیوار کے اوپر بڑی ہی تیز تیر اندازی شروع کر دی۔ اوپر سے تیروں کا می تھم گیا اور دونوں طرف کے تیروں کے سائے میں لڑکیاں زخمیوں کو اٹھا لائیں اور پیچھے درختوں کے سائے میں لے گئیں۔ اسد الاسدی، جو اس دور کا واقعہ نگار تھا، اپنی ایک غیر مطبوعہ تحریر میں لکھتا ہے کہ سپاہی ہر جنگ میں زخمی ہوتے تھے۔ انہیں اٹھا کر جراحوں کے خیموں تک پہنچا دیا جاتا تھا، مگر انہیں اٹھانے والے انہی کی طرح مرد اور سپاہی ہوتے تھے اور اس معاملے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن بیت المقدس کے محاصرے میں لڑکیوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور جراحوں کے جیش کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں ہاتھ بٹایا اور زخمیوں کے سر اپنی گودوں میں رکھ کر پانی پلایا، تو کئی ایک زخمی جو ہوش میں تھے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے
اور للکارنے لگے، یہ زخم ہمیں لڑنے سے نہیں روک سکتے۔ اور ایسی آوازیں بھی سنائی دی، ہم بیت المقدس کے اندر جا کر زخموں پر پٹی باندھیں گے۔ اور جب زخمیوں نے دیکھا کہ 3-4 لڑکیوں کو بھی تیر لگے ہیں تو زخمیوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لڑکیوں نے سب کے جوش اور جذبے میں آگ بھر دی تھی۔ اسی مقام پر منجنیقیں نصب کرنے کے لیے مہندسوں کا ایک اور جیش آگے بڑھا۔ تیر اندازی تیز کر دی گئی، منجنیقیں نصب ہو گئیں، ان سے وزنی پتھر اور آگ کے گولے پھینکے جانے لگے جو دیوار پر بھی گرتے تھے اور اندر بھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور نائٹوں کے گھوڑے منجنیقوں کی طرف ہوا کی رفتار سے آئے تو ان کے پہلو سے مسلمان سوار ان پر ٹوٹ پڑے۔ عقب سے مزید مسلمان سوار ان کی واپسی کا راستہ روکنے کو آ گئے۔ مسلمانوں نے نائٹوں کے گھوڑوں کو برچھیوں اور تلواروں سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ نائٹوں کی زرہ بکتر انہیں محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ گھوڑوں کے ساتھ نائٹ بھی گرنے لگے۔ زمین پر انہیں گھائل کرنا اتنا مشکل نہ تھا، مگر وہ تجربہ کار لڑاکے سوار تھے، سب کو نہ گرایا جا سکا۔ اس کے بجائے وہ ایک مسلمان سواروں کو گرا گئے۔ وہ واپس ہوئے تو مسلمان سواروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر جو نائٹ گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہے وہ اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ برج داؤد کے سامنے اس طرح کے جو مار کے لڑے گئے، اور رفتار، شدید ہون ریزی اور دونوں طرف کی شجاعت کے لحاظ سے بے مثال مانے جاتے ہیں۔ دونوں فوجوں کے عزم اور جذبے کی پختگی کا اندازہ ان مارکوں سے ہوتا تھا۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس نے دونوں فوجوں پر جنون کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ صلیبی سوار جو زخمی ہوئے اور باہر ہی گر پڑے، وہ اس لحاظ سے بدقسمت تھے کہ انہیں اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ستمبر کی گرمی اور دوپہر کا سورج انہیں زرہ بکتر میں جلا جلا کر مار رہا تھا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان زخمیوں کو لڑکیاں فوراً اٹھا لے جاتی، انہیں پانی پلاتی، ان کے منہ سر دھوتی، ان کے کپڑے تبدیل کرتی، اور ان میں کچھ لڑکیاں مشکیزیں اٹھائے چٹانوں میں کہیں سے پانی لا لا کر ادموئی ہوئی جا رہی تھیں۔ دیوار کی دیگر اطراف سے بھی پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکی جا رہی تھیں۔ باہر کہیں کہیں زمین بلند تھی، وہاں سے پتھر اور ہانڈیاں یعنی آتش گیر گولے دیوار کے اوپر سے دور اندر تک چلے جاتے تھے۔ ان کے پیچھے فلیتے والے تیر بھی چلے جاتے تھے۔ انہوں نے شہر میں کئی جگہوں پر آگ لگا دی، دھواں باہر سے نظر آ رہا تھا۔ صلیبی فوج جو پہلے سے شہر میں اندر موجود تھی، اس کا مورال مضبوط تھا۔ دوسرے علاقوں سے جو فوجی بھاگ کر آئے تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے حوصلہ مند اور جوشیلے تھے، اور ان میں ایسے بھی تھے جن پر دہشت طاری تھی۔ یہ سب جم کر مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے جوش و خروش سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو پسپا کر دیں گے۔ ایک اور دروازے سے بھی سوار باہر جا کر محاصرے پر حملہ کرنے لگے تھے، مگر شہریوں کی کیفیت فوجیوں سے مختلف تھی۔ شہریوں میں اقرا اور اسقلان وغیرہ سے آئے ہوئے پناہ گزین عیسائی بھی تھے۔ وہ تو سراپا دہشت بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے سارے شہر میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ان کے سامنے سلطان ایوبی کی فوج نے کئی بستیاں سلطان کے حکم سے نظر آتش کی تھی۔ بیت المقدس کے تمام گرجوں کے گھنٹے مسلسل بج رہے تھے، دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ عیسائی گرجوں میں ہجوم کیے ہوئے تھے اور پادریوں کے ساتھ آواز ملا کر بلند آواز سے دعائیہ گیت گا رہے تھے۔ شہر کے باہر سلطان ایوبی کی فوج کے نعرے شہر کے اندر یوں سنائی دیتے تھے جیسے گھٹائیں گرجتی آ رہی ہوں۔ شہر میں جلتے شعلے عیسائیوں کا دم خم ختم کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کے جو جاسوس شہر میں عیسائیوں کے بھیس میں موجود تھے، وہ اس طرح نفسیاتی حملے کر رہے تھے کہ دہشت ناک افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک افواہ یہ پھیلائی گئی کہ سلطان ایوبی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کرے گا، بلکہ شہر کو تباہ و برباد کر کے تمام عیسائیوں کو قتل کر دے گا اور ان کی جوان لڑکیوں کو اور تمام مسلمان آبادی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دہشت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح عیسائیوں سے ناراض ہیں۔ اس دور کے مفکروں کی جو تحریریں ملتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کو اپنے وہ گناہ خوف زدہ کر رہے تھے جن کا تختہ مشق انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو بنایا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، بچوں کو برچھیوں پر اٹھا کر کہے لگائے اور مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی تھی، مسجدوں اور قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اور 90 برسوں سے مسلمان ان کے وحشیانہ سلوک اور بربریت کا مسلسل شکار ہو رہے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے عقیدے کے مطابق گرجوں میں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ موجودہ صدی کا ایک امریکی تاریخ دان انتھونی ویسٹ
بہت سے مورخوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ بیت المقدس کے عیسائی محاصرے میں اس قدر دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ بہت سے عیسائی گلیوں میں نکل آئے۔ ان میں سے بعض سینہ کوبی کرنے لگے اور بعض اپنے آپ کو کوڑے مارنے لگے۔ یہ خدا سے گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ تھا۔ جو عیسائی لڑکیاں جوان تھیں ان کی ماؤں نے ان کے سروں کے بال بالکل صاف کر دیے اور انہیں پانی میں گوتے دینے لگی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس طرح یہ لڑکیاں بے آبرو ہونے سے بچ جائیں گی۔ پادریوں نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو اس خوف اور دہشت سے نجات دلائیں، مگر ان کے وعظ بے اثر ہو گئے تھے۔ مسلمان آبادی کی کیفیت کچھ اور تھی۔ 3000 سے زیادہ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے قید میں تھے۔ گھروں میں جو مسلمان تھے وہ نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ عیسائیوں سے ڈرتے کسی مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ تمام مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کی خوف زدگی اور بزدلی کے مظاہرے دیکھے تو کئی ایک جوشیلے مسلمان جوانوں نے چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دینی شروع کر دی۔ قید میں جو مسلمان تھے انہوں نے بلند آواز سے آیات قرآنی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ عورتیں گھروں میں تھیں یا قید میں، انہوں نے اللہ کے حضور آہوزاری اور حمد و ثنا شروع کر دی۔ عیسائی انہیں دیکھتے تھے مگر چپ رہے، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں پر جو وحشیانہ اور غیر انسانی ظلم و تشدد کیا ہے انہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ آنے والی سزا کے تصور سے کانپ رہے تھے، اس لیے اب وہ مسلمانوں کو اذان اور ورد وظیفے سے روکنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کا یہ رویہ دیکھا تو جوان سال مسلمان گلی گلی چلانے لگے، امام مہدی آ گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے، شہر کی دیواروں کے اوپر سے آ رہا ہے، دروازے توڑ کر آ رہا ہے۔ شہر کے اندر حق اور باطل کی گرجوں کے گھنٹوں اور اذانوں کی مار کا آ رہی تھی۔ باہر گھوڑوں، تلواروں، برچھیوں اور تیروں کے مار کے لڑے جا رہے تھے۔ جو گرجوں میں دعائیا گیت بلند ہوتے جا رہے تھے، تلاوت قرآن پاک بھی بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ننھے ننھے بچے بھی خدا کے حضور سجدہ ریز تھے، مگر باہر سلطان ایوبی کو ابھی تک کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں سے دیوار میں شگاف ڈلوا سکتا یا سرنگ کھدوا سکتا۔ دیوار کے اوپر سے تیر موسلا دھار بارش کی مانند آ رہے تھے۔ مسلمان مہندسوں اور پتھر لانے والے سپاہیوں کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ زیرہ پوش نائٹ ابھی تک باہر نکل کر حملے کر رہے تھے اور انتہائی خون ریز مار کے لڑے جا رہے تھے۔ 40 میل دور بحیرہ روم میں الفارس بیدرون کے 6 جہاز پھیلے ہوئے گشت کر رہے تھے تاکہ ٹائر میں صلیبیوں کا جو بحری بیڑا ہے وہ فوج اور سامان لے کر ادھر نہ آ سکے۔ دونوں لڑکیاں اس جہاز میں تھیں مگر اسے اب لڑکیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ سلطان ایوبی اور رئیس البحرین الحسن نے اسے بڑی نازک ذمہ داری سونپی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود مستول کے اوپر بنی ہوئی مچان پر چڑھ جاتا اور سمندر کی وسعت کو گہری نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ دوسرے جہازوں میں بھی جاتا رہتا تاکہ ہر جہاز کا عملہ اپنے فرائض سے غافل نہ ہو جائے۔ اس کے جہاز میں اس کا نائب راؤف کرد فلوری سے ملتا رہتا تھا، جو بہت حد تک چوری چھپے کی ملاقاتیں ہوتی تھی۔ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس دونوں کو دیکھتا اور ان پر گہری نظر رکھتا تھا۔ مصر کا بحری بیڑا بحیرہ روم میں دور دور تک گشت کرتا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ یورپ خصوصاً انگلستان سے بیت المقدس کو بچانے کے لیے مدد آئے گی۔ سلطان ایوبی کی طوفانی پیش قدمی اور صلیبیوں کے ہر قلعے اور ہر شہر پر یلغار دیکھی تو انہوں نے جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک اور انگلستان کے شہنشاہ رچرڈ کو ان الفاظ کے پیغام بھیج دیے تھے کہ عرب سے صلیب اکھڑ رہی ہے اور بیت المقدس کو بچانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ان پیغامات کا لب لباب یہ تھا کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ۔ سلطان ایوبی کی توقع یہی تھی کہ بیت المقدس کی جنگ بحیرہ روم میں بھی لڑی جائے گی، جو بڑی خوفناک جنگ ہوگی، مگر جرمنی اور انگلستان سے کسی حرکت کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی تھی۔ شکست خوردہ صلیبیوں کا بحری بیڑا ٹائر کی بندرگاہ میں دبکا ہوا تھا، تاہم سلطان ایوبی کا رئیس البحر دشمن کی بحریہ کی اس خاموشی کو کسی خطرے کا پیش خیمہ سمجھ رہا تھا، اس لیے پوری طرح چوکنا تھا۔ محاصرے کی چوتھی رات تھی، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ صلیبی نائٹوں اور دیگر سواروں نے باہر آ کر بڑے ہی دلیرانہ حملے کیے اور جانوں کی قربانی دی تھی۔ سلطان ایوبی نے جب 4 دنوں کے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کا حساب کیا تو اس کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اس کے پاس اسلحہ اور سامان کی کمی نہیں تھی۔ مفتوحہ جگہوں سے اس نے لمبی جنگ کے لیے اسلحہ وغیرہ اکٹھا کر لیا تھا، مگر کمی نفری کی تھی۔ نفری تیزی سے کم ہو رہی تھی اور بیت المقدس کی دیوار اس کے لیے بدستور چیلنج بنی ہوئی تھی۔ 5ویں دن سلطان ایوبی نے
مغرب کی جانب یعنی داؤد برج کے سامنے سے کیمپ اکھاڑ دیا اور وہاں کی لڑائی بند کرا دی۔ اس نے شمال کی طرف ایک جگہ دیوار کو کمزور دیکھا تھا۔ مغرب سے جب منجنیقیں ہٹائی جا رہی تھیں اور دور پیچھے جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ اکھاڑے جا رہے تھے، تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سلطان ایوبی محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ دیوار کے اوپر جو شہری عیسائی تھے انہوں نے شہر میں خبر پھیلا دی کہ محاصرہ اٹھ گیا ہے اور مسلمانوں کی فوج پسپا ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی دیوار سے دور فوج کو منتقل کر رہا تھا اور شام ہو گئی۔ شہر میں جہاں آہوزاری، دہشت زدگی اور دعاؤں کا واویلا تھا وہاں خوشی کے نعرے گرجنے لگے۔ رات ہی رات عیسائی گرجوں میں جمع ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ عیسائی جو شام تک اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے مسلمان شہریوں پر ظلم و تشدد کا ازسر نو آغاز کرنے کا پروگرام بنانے لگے۔ اس کی ابتدا انہوں نے تانوں اور گالیوں سے کی۔ مسلمان بجھ کر رہ گئے۔ دوسرے دن 25 ستمبر 1187 عیسوی بروز جمعہ دیوار پر کھڑے صلیبیوں نے دیکھا کہ شمال کی جانب جبل زیتون پر سلطان ایوبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور اس سے آگے دیوار سے ذرا ہی دور مسلمانوں نے منجنیقیں نصب کر دی ہیں اور کم و بیش 10,000 فوج سوار اور پیادہ حملے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی ہر جنگی مہم کا آغاز جمعہ کے روز اس وقت کیا کرتا تھا جس وقت مسجدوں میں خطبے دیے جا رہے ہوتے تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بیت المقدس پر بھی اس نے پوزیشن اور پلان بدل کر جمعہ کے روز فیصلہ کن حملہ کیا۔ شہر پر پہلے سے زیادہ پتھر اور ہانڈیاں گرنے لگی۔ شہر میں فوراً خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کی اور زیادہ فوج آ گئی ہے اور اب شہر 1-2 دن کا مہمان ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہر میں دہشت زدگی کی ایک لہر آئی۔ لوگ گھروں سے نکل کر گلیوں اور بازاروں میں واویلا کرنے لگے۔ مسلمانوں کی اذانیں ایک بار پھر سنائی دینے لگی۔ عیسائیوں کی حالت زار سے خود پادری متاثر ہوئے۔ وہ صلیبے ہاتھوں میں اٹھائے گلی گلی کوچا کوچا پھرنے لگے۔ وہ بھی روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صلیبی سواروں نے ایک بار پھر نکل کر منجنیقوں پر حلہ بولا، مگر سلطان ایوبی نے اب یہ مارکا اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔ اس کے سوار 3 اطراف سے صلیبی سواروں کی طرف سرپٹ رفتار سے بڑھے اور انہیں پیس کر رکھ دیا۔ اب صلیبی مہندسوں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے 2 اور حلے بولے، لیکن مسلمان شاہ سواروں نے انہیں دروازے سے زیادہ آگے نہ آنے دیا۔ سلطان ایوبی نے پہلی بار اپنے ایک نقب زن جیش یعنی سرنگیں کھودنے اور دیواریں توڑنے والوں کو آگے بڑھایا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں لمبی ڈھال تھی جس کے پیچھے وہ سر سے پاؤں تک چھپا ہوا تھا۔ ان ڈھالوں کے علاوہ انہیں اوپر سے آنے والے تیروں سے بچانے کے لیے سلطان ایوبی کے ہزاروں تیر اندازوں نے نہایت تیزی سے دیوار کے اس حصے پر تیر برسانے شروع کر دیے جس حصے کے نیچے نقب لگانی یا سرنگ کھودنی تھی۔ کہتے ہیں کہ تیر اس قدر زیادہ برسائے جا رہے تھے کہ دیوار ان کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دیوار کے اوپر کسی صلیبی کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں ایک دروازہ تھا جس کے اوپر عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس دروازے کے پیچھے بھی ایسا ہی ایک مضبوط دروازہ تھا۔ دونوں کے درمیان ڈیوڑی تھی جس کے اوپر عمارت تھی۔ سلطان ایوبی اس کے نیچے سرنگ کھدوانا چاہتا تھا۔ اس دروازے سے کچھ دور دیوار ذرا کمزور نظر آتی تھی۔ وہاں بڑی منجنیقیں جو نور الدین زنگی مرحوم نے اپنی زندگی میں بنوائی تھیں کئی من وزنی پتھر مار رہی تھیں۔ دیوار خاصی چوڑی تھی لیکن مسلسل ایک ہی جگہ سنگ باری سے اس میں شگاف پڑنے لگا تھا۔ پتھروں کے دھماکے شہر والوں کا خون خشک کر رہے تھے۔ دن کے وقت نقب زن جیش ڈھالوں کی اوٹ میں تیروں کے سائے میں دروازے تک پہنچ گئے۔ اب اوپر سے ان پر کوئی تیر نہیں چلا سکتا تھا۔ رات کے وقت سینکڑوں جانبازوں نے مل کر دروازے یعنی ڈیوڑی کے نیچے 30 گز سے زیادہ لمبی سرنگ کھود لی جو ڈیوڑی جتنی چوڑی تھی۔ اوپر کی عمارت کو مضبوط شہتیروں سے سہارا دیا گیا۔ اس مہم میں 2 دن صرف ہوئے۔ شہتیر آگے پہنچانے میں کئی مجاہد شہید ہو گئے۔ پھر اس سرنگ میں گھاس اور لکڑیاں بھار کر ان پر آتش گیر سیال اور مادہ پھینکا گیا اور اسے آگ لگا دی گئی۔ تمام نقب زن جانباز وہاں سے بھاگ آئے۔ آگ نے شہتیروں کو بھی جلا دیا اور اوپر سے عمارت دھنسنے لگی۔ پھر مہیب گڑگڑاہٹ سے گر پڑی۔ ادھر دیوار سے جس جگہ وزنی پتھر مارے جا رہے تھے وہاں بھی شگاف ہو گیا۔ اب ملبے کے اوپر سے گزر کر شہر میں داخل ہونا تھا، مگر یہ بڑا ہی خطرناک اقدام تھا۔ یہاں سے ملبہ ہٹانے کی مہم شروع ہوئی۔ شہر میں گرجوں کے گھنٹے اور زیادہ تیزی سے بجنے لگے۔ اذانوں کی مقدس اور فاتحانہ آوازیں اور زیادہ بلند ہونے لگی۔ صلیبی جرنیلوں اور حکمران ٹولے کے بھی حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کانفرنس بلائی جس میں جرنیلوں نے یہ تجویز پیش کی کہ تمام در فوج اور جتنے بھی عیسائی شہری
रज़ाकाराना तौर पर हमारे साथ आ सकते हैं। एक ही बार बाहर निकल कर सुल्तान अयूबी की फ़ौज पर हल्ला बोल दें। यह तजवीज़ तरीक़ आज़म हरकुलिस ने इसलिए मंजूर ना की कि शिकस्त की सूरत में शहर में औरतें और बच्चे रह जाएंगे जो मुसलमानों के इंतकाम का निशाना बनेंगे। आखिरकार यह तजवीज़ मंजूर हुई कि सुल्तान अयूबी के साथ सुलह की बातचीत की जाए। उसकी नुमाइंदगी एक ईसाई सरदार बालियान को दी गई। बाहर से सुल्तान अयूबी की फ़ौज ने देखा कि दरवाजे की गिरी हुई इमारत के मलबे पर सफ़ेद झंडा लहरा रहा है। तीर अंदाजों को रोक दिया गया। झंडे के साथ 3-4 आदमी नमूदार हुए। एक ने बुलंद आवाज से कहा, हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह की बातचीत करना चाहते हैं। सुल्तान अयूबी सुन रहा था। उसने कहा कि उन्हें आगे ले आओ। सुल्तान अयूबी ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपने खैमे में ले गया। बात सलीबी सरदार बालियान ने शुरू की और कहा कि मुसलमान फ़ौज मुहासरा उठाकर वापस चली जाए और सुल्तान अयूबी अपनी शराइत बताए। सलीबी दरअसल बैतुल मक़दस से दस्तबरदार नहीं होना चाहते थे। सुल्तान अयूबी बैतुल मक़दस लिए बगैर टलने वाला नहीं था, मगर उसका अभी एक भी सिपाही शहर में दाखिल नहीं हो सका था। वो अभी यह दावा नहीं कर सकता था कि उसने शहर ले लिया है। अभी सलीबी ये कह सकते थे कि शहर पर उनका कब्जा है। उधर सुलह की बातचीत हो रही थी, उधर मुहासरे की जंग जारी थी। सुल्तान अयूबी मुआहदों और मुज़ाकरात का कायल नहीं था। बातचीत के साथ उसने जंग जारी रखी थी। दीवार का शिगाफ खुल गया था। उधर मुजाहिदीन ने जोश में आकर गिरी हुई इमारत के मलबे पर हल्ला बोल दिया। दीवार के शिगाफ में से भी जांबाज अंदर जाने लगे और नकबजन जैश फौज की सहूलत के लिए शिगाफ को खुला करने लगे। मगर सलीबी उस शहर से दस्तबरदार ना होने का पुख्ता अज़म किए हुए थे। उन्होंने दोनों जगहों से हमला आवरों को बाहर धकेल दिया। बाहर से दस्ते सैलाब और तूफान की तरह बढ़े। आगे जाने वाले सलीबियों के तीरों और बर्छियों से गिरे। पीछे वाले उन्हें रोनते हुए आगे गए। बड़ा ही खून रेज मार्का लड़ा गया। उस दौरान किसी जांबाज ने शहर के बड़े दरवाजे के बुर्ज से लाल क्रास वाला झंडा उतार फेंका और वहां इस्लामी झंडा चढ़ा दिया। ईसाई शहरियों ने ऐसी भगदड़ मचाई कि सलीबी फौज के लिए रुकावट और मसला बन गए। सुल्तान अयूबी के जांबाज दीवाने हुए जा रहे थे। उनमें से कुछ मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए और ऊपर से सलीब उतार कर दूर फेंक दी। वहां भी इस्लामी परचम लहराने लगा, लेकिन शहर में दोनों फौजें एक दूसरे का बुरी तरह कुश्त खून कर रही थी। यह जरूर नजर आ रहा था कि सलीबियों की जारहियत और मुजाहमत की शिद्दत तेजी से कम हो रही थी। सुल्तान अयूबी सलीबियों के वफद के साथ सुलह की बातचीत कर रहा था। उसे बाहर की और शहर की अभी कुछ खबर नहीं थी। उसने बालियान से कहा, मैंने बैतुल मक़दस को अपनी ताकत से आज़ाद कराने की कसम खाई थी। अगर आप लोग ये शहर मुझे इस तरह दे दें जैसे मैंने फतह किया है तो मैं सुलह की बात सुन लूँगा। सलाहुद्दीन, बालियान ने ज़रा दबदबे से कहा, इस शहर का नाम अभी यरूशलेम है, बैतुल मक़दस नहीं। अगर सुलह नहीं करना चाहते तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन ये सुन लो कि इस शहर में आपके 4000 फौजी हमारे जंगी कैदी हैं और जो मुसलमान शहरी हमारी कैद में हैं उनकी तादाद 3000 है। हम उन तमाम कैदियों को और शहर के हर एक मुसलमान बाशिंदे को, खा वो औरत है या बच्चा, जवान है या बूढ़ा, कत्ल कर देंगे। सुल्तान अयूबी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसके होंठ कांपे। वो कुछ कहने लगा था कि खैमे का पर्दा उठा। उसका एक कमानदार अंदर आया था। सुल्तान अयूबी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। कमानदार ने उसके कान में सरगोशी की। शहर ले लिया गया है। बड़े दरवाजे और मस्जिद अक्सा पर झंडे चढ़ा दिए गए हैं। सुल्तान अयूबी को बालियान की धमकी का जवाब मिल गया। उसकी लाल अंगारा आंखों में गैर मामूली चमक पैदा हुई। उसने बड़े जोर से अपनी रान पर हाथ मारकर सलीबी सरदार बालियान से कहा, फाते मफतूह के साथ सुलह की बात नहीं किया करते। कोई एक भी मुसलमान तुम्हारा कैदी नहीं। वाक़या निगारों ने लिखा है कि सुल्तान अयूबी बड़े तहम्मुल से बात किया करता था, मगर बालियान की धमकी के साथ ही फतह की खबर सुनकर उसकी आवाज़ में कहर और गरज पैदा होगी। उसने कहा, तुम सब कैदी हो, तुम्हारी सारी फौज मेरी कैदी है। शहर में रहने वाला हर एक ईसाई मेरा कैदी है। इस शहर से अब वो ईसाई निकल कर जा सकेगा जो मेरा मुकर्रर किया हुआ फिदिया अदा करेगा। जाओ अंदर जाकर देखो, ये यरूशलेम है या बैतुल मक़दस। बालियान और उसके साथ आए हुए सलीबी घबरा गए। खैमे से निकलकर देखा, सुल्तान अयूबी की फौज का बेशतर हिस्सा शहर में दाखिल हो चुका था और बड़े दरवाजे पर इस्लामी परचम लहरा रहा था। यह इत्तफाक था या सुल्तान अयूबी ने प्लान ही ऐसा बनाया था, या खुदाए जुल जलाल का मंशा ही यही था कि सुल्तान अयूबी बरोज़ जुम्मा 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी मुताबिक 27 रजब
573 ہجری شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا۔ غور فرمائیے، یہ رجب کی 27ویں رات تھی اور یہ وہ رات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے معراج کو تشریف لے گئے تھے۔ تمام مسلم اور غیر مسلم مورخین نے بیت المقدس کی فتح کی یہی تاریخ لکھی ہے۔